الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہم اپنے کورس کا 15واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ جن حضرات نے پچھلے اسباق میں سے کوئی سبق نہیں سنا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبق سنیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جب یہ ہمارا کورس ختم ہو جائے تو ایک ہلکا سا تحریری جائزہ بھی لیں گے، تاکہ ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم نے جو آپ کو ان 20 اور 30 دنوں میں بتایا، ایک مہینے میں جو چیزیں بتائیں تو ان میں سے کتنی چیزیں آپ لوگوں نے پک کی ہیں یا کتنی چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں۔ تو اس لیے اسباق سننے میں کسی حوالے سے بھی سستی نہ کریں اور اسے مؤخر نہ کریں۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا سبق ہے کہ یورپ میں اٹھنے والی چند اہم تحریکوں کا تعارف، جنہوں نے جدید مغربی فکر و فلسفہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو گویا یہ پچھلے سبق کا تسلسل ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے 2 تحریکوں، نشاط ثانیہ اور تحریک اصلاح کا تعارف پڑھا تھا، تو اب ہم ذرا اگلی تحریکوں کا ایک تعارف پڑھیں۔ جدیدیت، ماڈرنزم۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نشاط ثانیہ کی تحریک کے بعد مغرب کی فکر میں پیدا ہونے والی جتنی بھی تبدیلیاں تھیں ان سب کا نام جدیدیت ہے۔ تو نشاط ثانیہ مغرب کی تبدیلی کی بنیاد تھی اور تحریک اصلاح، ان 2 بنیادوں کے بعد جو مغربی فکر و فلسفہ جتنا آگے بڑھا، سوائے آخری ان 50-30 سالوں کی، کیونکہ یہ پھر پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے، تو یہ سارا یہ 3-4 صدیوں کا جو دور ہے اسے جدیدیت کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جدیدیت کا بنیادی اصول کیا ہے کہ انسان اپنی ذات سے باہر عائد کردہ کسی بھی مقتدرہ کے حکم یا کسی بالاتر ہستی کے پیغام کو تسلیم نہ کرے، بلکہ ہر چیز کے حسن و قبح کا فیصلہ اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں کرے۔ یہ تجربہ یا تو انسان کا اپنا ہوگا یا پھر کسی اور کے تجربے کو انسان اس شرط پر قبول کر لے گا کہ وہ اسے اپنے تجربے کی بنیاد پر رد کر سکے۔ تو جدیدیت گویا کہ بنیادی نظریے انسان پرستی پر قائم ہے، جس کی انتقادی روح نے اسے خدا مرکز کائنات سے نکال کر انسان مرکز کائنات کا یقین دلایا کہ انسان اب مرکز کائنات ہے۔ تو جدیدیت کی ساری لہریں اسی انسان پرستی کی فضا سے گزرتی ہیں۔ جدیدیت کے جتنے بھی مخاطبے ہیں، اس کا جو ڈسکورس ہے، اس کا موضوع انسان، صرف انسان اور اس کی فردیت ہے۔ تو جدیدیت کیا ہے؟ انسان پرستی، کہ انسان اس دنیا میں جتنی فکریں ہیں، جتنے نظام ہیں، جتنی بھی دنیا کی زندگی ہے، اس کا مرکز انسان ہے اور انسان سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں جو ہم نے ہیومنزم، آزادی، مساوات، ترقی کے جو تصورات پڑھے وہ جدیدیت ہی کے تصورات ہیں۔ اس لیے آپ اسے کہیں کہ مغربی فکر و فلسفہ کے بنیادی تصورات، یا آپ کہیں ماڈرنزم کے تصورات۔ تو اس لیے جب جدیدیت کا لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں وہ سارے تصورات آنے چاہیے جو تصورات آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو جب ماڈرنزم کا لفظ بولا جائے تو یہ ایک مغربی اصطلاح ہے، مغربی ٹرم ہے، تو اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ بسا اوقات جدیدیت کو ایک غلط مفہوم پہنا دیتے ہیں، تو جدیدیت کا یہی ایک مغربی مفہوم ہے جو خود مغربی فلاسفہ نے بیان کیا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جدیدیت ہے، جو ماڈرنٹی ہے، یہ عیسائیت کے خلاف ایک رد عمل کی تحریک تھی، کیونکہ کلیسا نے یوں لوگوں کو جکڑا ہوا تھا، یوں لوگوں پر پابندیاں لگائی تھی، تو اس کے خلاف ایک تحریک اٹھے۔ تو حقیقت یہ کہ جدیدیت فی نفسی ہی ہر مذہب اور اس کی عطا کردہ اقدار کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ جو مذہب خاص طور پر الہامی مذاہب اپنی علمیت، اپنی اخلاقیات
اپنا تصور کائنات اور سب سے بڑھ کر اپنا تصور انسان رکھتی ہے. تو گئے جدیدیت ہر اس فکر، ہر اس نظریے، ہر اس نظام کے خلاف ہے جو جدیدیت کے تصور آزادی، تصور مساوات، تصور ترقی اور تصور انسان سے ہٹ کر کسی نظام کے تشکیل دینے کا دعویٰ کرے. بس یہ خلاصہ ہے. تو جدیدیت ایک مستقل نظام ہے، وہ ایک مستقل سسٹم ہے، وہ پورا ایک دنیا میں رہنے کا ایک پورا نظریہ تشکیل دیتا ہے، وہ ایک پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو جدیدیت یہ کہتی ہے کہ ہر وہ نظام جو جدیدیت کی بنیادوں سے یا جدیدیت کے تصورات سے ہٹ کر ایک ضابطۂ حیات دے، وہ ہمارا حریف ہے. تو یہ صرف عیسائیت کے خلاف ایک وقتی تحریک نہیں تھی، یہ ایک پورا ورلڈ ویو تھا، ایک انسان کے رہنے کا یا اس دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا زاویہ ہے. تو یہ ہمیں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. اب اگر ہم یہ کریں کہ جو جدیدیت کے بطن سے جو افکار پھوٹے، اس کو اگر ہم ایک یعنی نکات کی شکل میں بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت نے فرد کی سطح پر، کہ انسان جو اپنی انفرادی زندگی گزارے گا، اس کی سطح پر آزادی، مساوات اور ہیومنزم کا نعرہ لگایا کہ فرد اپنی زندگی آزادی، مساوات اور ہیومنزم کے تصورات کو سامنے رکھ کر گزارے گا. ریاست کی سطح پر اس نے جمہوریت کا نعرہ لگایا اور قومی ریاست کا ایک تصور دیا، جس میں نیشنلزم کا ایک خاص تصور تھا کہ ایک خطے میں رہنے والی، ایک باؤنڈری میں رہنے والی وہ ایک قوم ہے، جیسے پاکستانی ایک قوم ہے کیونکہ یہ پاکستان کی باؤنڈری کے اندر رہتی ہے. افغانی ایک قوم ہے کیونکہ افغانستان کے جو حدود اربع ہے اس میں رہتی. اور معاش کی سطح پر اس نے سرمایہ دارانہ نظام اور کارپوریٹ اقتصادیات کا تصور دیا. کارپوریشنز کہ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے، اس میں سرمایہ کا ارتکاز ہوتا ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کی ایک پوری تفصیل ہے. اور اخلاقی محاذ پر اس نے افادیت پرستی کا تصور دیا کہ جو بھی اخلاقیات ہیں نا، وہ افادیت سے جڑے ہوئے، لذت سے جڑے ہوئے، فائدے سے جڑے ہوئے. تو وہی ٹھیک ہے جو انسان کی لذت کا باعث ہو، اور وہی ٹھیک ہے جو انسان کے لیے لذت کا باعث ہو، اس کے لیے فائدے کا باعث ہو. لہٰذا اس سے خود غرضی کا ایک پورا سسٹم تیار ہو گیا. تو اب دو انسانوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ کسی رشتے اور کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ افادیت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس سے میرا غرض کیا ہے. تو اس سے رشتے مکمل طور پر ختم ہو گئے، جتنے بھی رشتے ہیں وہ ختم ہو گئے. اسی طرح جنسی اباحیت نے جگہ لے لی اور ایک جنسی بہرہروی بڑھی، اور خاندان کا ادارہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. اور علمی سطح پر، یعنی کہ علم کا ماخذ کیا ہے، تو اس نے اقلیت پسندی، تجربیت پسندی کو رواج دیا کہ علم کا ماخذ عقل یا تجربہ یا حواس اور وجدان ہے. تو اس طرح اس نے انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، معاشی زندگی سے لے کر ریاستی سطح تک، معاشرتی زندگی سے لے کر اس کی علمی زندگی تک پورا ایک نظم دیا، پورا ایک نظام دیا، پورا ایک سسٹم دیا. تو ان سب کو ملا کر جو ایک انسان بنا، جو ایک تحریک بنی، تو وہ کیا کہلائی؟ وہ جدیدیت کہلائی. اب اگر ہم جدیدیت کے اہم مفکرین کو دیکھیں تو یہ ایک سلسلہ بڑا لمبا بھی ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق دی تو ہم کچھ مفکرین کا بہرحال تعارف پڑھیں گے، اگر کچھ موقع ملا. نہ ملا تو انشاءاللہ ہم ایک کچھ بک آپ کے سامنے مینشن کریں گے کہ آپ لوگ اسی سے ان کا تعارف پڑھ لو. تو لیکن بہرحال جدیدیت کے مفکرین کی ایک بڑی لمبی کڑی ہے، وہ 15ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے آخر تک جتنے بھی فلسفی مغرب میں گزرے ہیں وہ ساری ہی جدیدیت کے مفکرین ہیں. تو ہم نے ایک زمانی سطح پر چند اہم مفکرین کے نام آپ کے سامنے رکھیں. مثلا فرانسس بیکن جو انگلینڈ کا بڑا فلسفی سائنسدان گزرا ہے. اسی طرح تھامس ہوبز
یہ بھی انگلینڈ کا فلسفی ہے، خاص طور پر افادیت پرستی کے حوالے سے اس نے اہم نظریات دیے۔ اور رینے ڈیکارٹ فرانس کا فلسفی ہے، اسے ہم جدیدیت کا بانی کہہ سکتے ہیں۔ جب جدیدیت کا تذکرہ آئے گا تو ڈیکارٹ کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ تو اسی طرح باروک سپینوزا، یہ بھی ہالینڈ کا فلسفی ہے، اس نے خاص طور پر عقلیت پرستی کے ایک بنیادی کرداروں میں سے ایک فلسفی گزرا ہے۔ جان لاک انگلینڈ سے تعلق ہے، یہ تجربیت پسندی کا امام ہے اور لبرلزم کے تصورات اس نے دیے۔ روسو جو فرانس کا ایک مشہور فلسفی ہے جس نے جمہوریت اور آزادی کے تصورات دیے۔ ایڈم اسمتھ جو جدید معاشیات کا بانی ہے اور جدید معاشیات کی پوری عمارت اس کے تصورات پہ کھڑی ہے۔ اسی طرح ایمانوئل کانٹ، تو کانٹ ایک ایسا فلسفی ہے کہ مغربی فلسفے کے بغیر، اس کے تذکرے کے بغیر مغربی فلسفے یا جدید فلسفے کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ جدیدیت کے آئمہ میں سے جرمنی سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ سارے فلسفی جو ہیں ان سب نے کسی نہ کسی حوالے سے جدیدیت کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا اور جدیدیت کے حوالے سے اپنے تصورات دیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے چونکہ ایک جدید مغربی فکر و فلسفے کی جو بنیادی جو چیزیں تھیں، میں نے اس کورس میں کوشش کی ہے کہ ایک ابتدائی چیزیں پیش کروں، یعنی چیزیں تو اس میں تقریباً ساری آ گئی ہیں، انتہائی بھی آ گئی ہیں، لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اگر ایک ابتدائی آدمی جس نے کبھی مغربی فکر و فلسفے کو پڑھا بھی نہ ہو، اس کے سامنے ایک ترتیب آ جائے کہ مغربی فکر و فلسفے کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی اپنے طور پر یہ بتاؤں کہ میں نے کافی محنت کی، یعنی اس میں اگر کسی کتاب کو میں بنیاد بناتا تو ہر کتاب کا ایک الگ طرز ہوتا ہے، تو میں نے کتابیں، نیٹ، جہاں جہاں سے مجھے ایک عبارت لگی کہ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہترین ہے، وہاں سے میں نے اٹھائی۔ تو میں انشاءاللہ آخر میں کچھ کتابوں کے نام بھی دوں گا کہ ان کتابوں سے آپ مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ کوشش کریں، اب آپ اس مغربی فکر و فلسفے پہ پڑھیں۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ جن حضرات کی انگریزی زبان، انگلش زبان جن کی اچھی ہے، وہ براہ راست جو مغربی ماخذ ہیں وہاں سے پڑھیں، وہ ثانوی ماخذ پہ اعتماد نہ کریں، چاہے وہ عربی کے ہوں یا اردو کے ہوں، وہ وہاں سے پڑھیں۔ لیکن جن حضرات کو ابھی تک یہ یعنی سہولت میسر نہیں ہے، تو پھر وہ اردو میں بھی بے شمار کتابیں آ چکی ہیں، وہ اردو میں مغربی فکر و فلسفہ کی تاریخ پڑھیں، اور اسی طرح مغربی فکر و فلسفہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ کتابیں میں مینشن کروں گا، کچھ آپ لوگ، تو ایک موضوع میں آپ ماہر ہو جائیں گے اور ایک موضوع آپ کے دسترس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے تحریک تنویر کا، انلائٹمنٹ۔ اسے تحریک تنویر بھی کہتے ہیں، انلائٹمنٹ بھی کہتے ہیں، عقلیت پرستی بھی کہہ دیتے ہیں، روشن خیالی بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک لفظ مشرف کے دور میں بڑا چلا تھا، روشن خیالی، اور عہد استبصار بھی کہہ دیتے ہیں۔ عموماً عربی میں اسے یعنی استبصار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ تحریک تنویر جو ہے، یہ دراصل جدیدیت کے ان مفکرین کی تحریک کا نام ہے جن کے مطابق علم کا ماخذ عقل ہے۔ گویا عقلیت پرستی کا دوسرا نام تحریک تنویر ہے، اس لیے اسے ہم جدیدیت ہی کی ایک شاخ کہہ سکتے ہیں۔ تو تحریک تنویر نے بنیادی طور پر کیا نظریہ دیا؟ جو تحریک تنویر سے وابستہ مفکرین تھے کہ عقل، خواہ عقلی استقرائی ہو، عقلی استخراجی ہو، غور و فکر، عقلی مقدمات، عقلیت پرستی کا ایک پورا ہم نے یعنی سبق پڑھا تھا، تو اس کا تصور یہ تحریک تنویر سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت ایک کل ہے اور اس کی ایک شاخ جو ہے وہ تحریک تنویر ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے تحریک رومانیت، رومانٹسزم۔ یہ بھی جدیدیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ دراصل تحریک تنویر کے رد میں اٹھی۔ تحریک تنویر کے رد میں ایک ایمپیریسزم اٹھی تھی، تجربیت پسندی، ایک تحریک رومانیت اٹھی تھی۔ تو تحریک تنویر کے برعکس تحریک رومانیت یہ قرار دیتی ہے کہ حقیقت تک یعنی علم تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے عقل استقرائی اور عقل استخراجی نہیں ہے، بلکہ وجدان ہے، انٹیویشن۔ تو یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دیکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک تنویر کے برعکس تحریک رومانیت کی نزدیک حقیقت کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے؟ انسانی جو جبلتیں ہیں، انسانی خواہشات ہیں، جو احساسات ہیں،
اسی کو وجدان ہم کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں علم کا ذریعہ آپ کے اندر ہے، جو احساس ہے، جو وجدان ہے۔ تو جو عقل ہے وہ انہی انسانی جبلتوں، خواہشات اور احساسات کی اعلیٰ کار ہے۔ یعنی عقل جو ہے وہ ذریعہ علم نہیں ہے، وہ آپ کے اندر جو ذریعہ علم ہے، عقل اس کے لیے ایک آلہ ہے، وہ آپ کو بہتر سے بہتر چیزیں فراہم کرتی ہے۔ تو گویا تحریک رومانیت نے تحریک تنویر کے برعکس انسانی جبلتوں، خواہشات اور احساسات کو بنیادی ذریعہ علم تصور کیا، جس کو نیچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جبلت بھی کہہ سکتے ہیں، خواہش، احساس، وجدان۔ تو ان حضرات کی نزدیک یہ ہے کہ بس آپ کے دل میں جو آیا یا آپ کی جو نیچر ہے، نیچر میں جو آپ نے کیا، تو یہی آپ کا ذریعہ علم ہے۔ تو گویا کہ اس تحریک کے نزدیک جو ذریعہ علم ہے وہ انسان کے خارج سے نہیں بلکہ اندر سے، وجدان کی شکل میں، جبلتوں اور خواہشات کی شکل میں۔ یہ تھوڑی سی دقیق اور باریک فلسفیانہ بحث ہے، اگر اس کو فلسفیانہ انداز سے لے جائے تو اس میں مزید بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، لیکن میں نے جو عبارت آپ کے سامنے نقل کی، یہ عبارت ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری کے ایک تحریر سے میں نے لی ہے، تاکہ اور میں نے اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں۔ اس سلسلے میں نے کوشش کی ہے کہ جو عبارات ہیں میری اپنی کم سے کم ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع کے جو ماہرین ہیں انہی کی تعبیرات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ انہوں نے ایک موضوع پر تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے جو تعبیر اختیار کی ہے، تو وہ ذرا اس میں یعنی حدود و قیود کا اور اس موضوع کی تفہیم کا ایک پورا وہ یعنی ایک پورا عبور ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ تر ایسی عبارات کولیکٹ کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں اور ایک ترتیب سے پھر انہیں پیش کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کورس جو ہے نا، یعنی اللہ تعالی ہم سے قبول کرے، بہرحال یہ خالص یعنی میرے ذہن کی تخلیق ہے، یعنی اس میں نے عبارات تو کسی اور کی، لیکن اس کو پیش کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، اس کے عنوانات، یہ میں نے ہی کوشش کی ہے کہ ایک درسی انداز سے اسے پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی میں مزید موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو ایک کتابی اور نصابی شکل میں بھی ہم پیش کریں گے، تاکہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے حضرات علماء ہیں تو ان کے سامنے ایک کتابی شکل میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبول کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔